جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، اسلامی ماحول میں رہتا، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اسے پوچھ لو، وہ بتائے گا بکری حلال ہے، وہ بتائے گا مرغی حلال ہے، وہ بتائے گا فلاں چیز حلال ہے، اور یہ بھی کہے گا یہ چیز حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ بچے کو بھی پتہ ہے۔ تو فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام، حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح، اور اس کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں، کچھ چیزیں واضح ہیں کہ یہ حلال ہے، کچھ چیزیں واضح ہیں کہ یہ، درمیان میں کچھ چیزیں ہیں کہ جس میں کوئی شبہ ہے، زیادہ لوگ نہیں جانتے، انہیں علماء ہی جانتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یار یہ پتہ نہیں حلال ہے، کسی نے کہا پتہ نہیں حرام ہے۔ اب سنو، ضابطہ میرے حضور نے بیان کیا، جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچا لیا، جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ کھانا جو پکا ہے بالکل ٹھیک ہے، صحت افزا ہے، تو آپ اس کو رغبت سے لے لیتے ہیں، اور ایک کھانے کا پتہ ہے کہ یہ انتہائی خراب ہے اور مضر صحت ہے، تو آپ اس کو بالکل ہاتھ نہیں لگاتے، اور ایک کے بارے میں آپ کو شک ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ پتہ نہیں خراب ہے، تو کبھی بھی اپنی صحت کا خیال رکھنے والا اس مشکوک کھانے کو نہیں کھائے گا۔ اس لیے دین کے معاملے میں بھی ایسے کرو کہ جس کے بارے میں تمہیں شک ہو اس کو چھوڑ دو، اور اس کو اختیار کرو جس کے بارے میں شک نہ ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ جس طرح کوئی شخص کسی چراگاہ کے گرد اپنے جانور چراتا ہے، سرسبز چراگاہ ہے، اور اس کے آس پاس اپنے جانور رکھتا ہے، تو کبھی تو کوئی بکری، کبھی تو کوئی بھیڑ، کبھی تو کوئی جانور اچانک جا کے دوسرے کی چراگاہ کے اندر منہ مار لے گی، تو پھر ضرورت ہی کیا ہے اس کے قریب جانے کی؟ تو کہا جو حرام کے قریب جائے گا ایک دن حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ ہر بادشاہ کی کوئی چراگاہ ہوتی ہے، اس نے ایک مخصوص چراگاہ رکھی ہوتی ہے، اس میں اس کے جانور چرتے ہیں، اور کسی کا جانور اس میں وہ آنے نہیں دیتا، بادشاہ کی غیرت ہوتی ہے، اس نے باڑ لگائی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اس چراگاہ کو عبور کر لے تو وہ بادشاہ جو ہے وہ غیرت کی وجہ سے اس جانور کو پھر چھوڑتا نہیں ہے کہ یہ میری چراگاہ میں آیا کیوں؟ تو فرمایا اللہ کی چراگاہ خاص اس کی حرام کردہ چیزیں، وہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی حرام میں مبتلا ہو۔ یہ ساری کہانی بیان کی حضور نے، پھر اس کے بعد حضور نے اس کو مزید خلاصے کے طور پہ مختصراً بیان فرمایا۔ میرے جان و دل حضور پہ قربان، کائنات میں ایسا فصیح نہیں ہوا کوئی جیسے میرے حضور فصیح ہیں۔ یہ نہیں جو حدیث نور آپ نے پڑھی، اس کا ایک ایک حرف واضح ہے، ایک ایک لفظ روشنی دے رہا ہے، اور یہ منزل نواز حدیث ہے، یہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں خیر اور شر کی پہچان کروانے والی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر میرے حضور نے اس کو دوسرے پیرائے میں بیان کیا، اور کتنا خوبصورت انداز ہے، سن لو۔ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ دل اگر ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم، اور دل خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا۔ اس لیے وہ رومی نے کہا تھا دل بدست آور کہ حج اکبر است، دل کو قابو میں لیا، یہ حج اکبر ہے۔ وہاں تو پھیرے کاٹے لیکن تیرا دل کہیں اور تھا، تو کہا نہیں، دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ کہا کہ 1000 کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ کیوں؟ کعبہ بن گاہ خلیل اطہر است، کعبہ حضرت ابراہیم کی گزرگاہ ہے، دل گزرگاہ جلیل اکبر است، اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ اور اقبال بولا خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے۔ اتنی بڑی کائنات چھوٹے سے دل میں کیسے آ گئی؟ اقبال نے کہا میں بات دلیل سے کر رہا ہوں۔ خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ اس لیے اس کا کنٹرول کر لینا، اس کا قابو میں کرنا، تو میرے